نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. آداب معاشرت کا تسلسل بیان کا چل رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارک زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بہترین رہنمائی اور بہترین ہدایات اپنی امت کو دی ہیں. اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران کرے گا اور اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازے گا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دنیا بھی اس کی تباہ اور ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کی ناکامی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے، سوچنے، پڑھنے سے پہلے ہمیشہ یہ قانون اور یہ ضابطہ اپنے دل و دماغ میں بٹھایا جائے کہ ایک میں اپنے آپ کے لیے کوئی بہتر بات سوچتا ہوں، ماں باپ میرے لیے کوئی بہتر بات اور بہتر فیصلہ سوچتے ہیں، اور جس معاشرے اور خاندان میں میں رہتا ہوں وہ خاندان والے میرے بارے میں کچھ بہتر سوچتے ہیں. یقیناً میں اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ مخلص اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. آپ اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں. آدمی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور بہت قریبی دوست و احباب کو اپنے لیے سب سے زیادہ مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ان مخلصوں کی رائے اور ان کی بات پر آدمی چل کر زندگی گزارتا ہے. اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشاد، ایک یہ کہ میں اپنے ذہن سے اپنے بارے میں کوئی بہترین رائے تجویز کروں کہ مجھے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور میرے لیے کوئی اور شخص متعین کرے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور وہ شخص متعین کرنے والا وہ انتہائی مخلص بھی ہو اور انتہائی سمجھدار بھی ہو اور انتہائی عقل رکھنے والا بھی ہو. ایک طرف اس آدمی کی سوچ میرے بارے میں یا میری اپنی سوچ میرے بارے میں، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے میرے بارے میں. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ جو خیر خواہی فرماتا ہے وہ خیر خواہی جو میں اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک میرے بارے میں خیر خواہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میرے بارے میں خیر خواہ ہیں اور میرے متعلق جو آپ خیر خواہی رکھتے ہیں، شفقت اور پیار رکھتے ہیں،
یقیناً میں اپنی ذات کے متعلق وہ خیر خواہی نہیں رکھتا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کے ہر فرد سے خیر خواہی اور پیار اور محبت ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہوں گی، ان تعلیمات میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کے بہت بڑے بھلے اور نفع ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، آئیے سب سے پہلے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے سمجھنے کے بعد انشاءاللہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یقیناً اس مجلس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ برادرانہ رویہ ہونا چاہیے، بھائی چارگی کا رویہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ایک آدمی اپنے سگے بھائی سے متعلق، ایک خاتون اپنی بہن سے متعلق، ایک خاتون اپنے بھائی سے متعلق، ایک آدمی اپنی بہن سے متعلق خیر خواہی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے اور اس کے نفع کو سوچتا ہے اور اس سے نقصان کو ہٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ بالکل یہی رویہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان خاتون کا دوسری مسلمان خاتون کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر سوچتی ہے اور بہترین فیصلے کرتی ہے اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہے، اسی طرح سے ایک خاتون کے دل میں اپنی پڑوسن کے متعلق بھی بالکل اسی طرح سے خیر خواہی اور پیار اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، جہاں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ساتھ رہنے بسنے والے جو دیگر مسلمان ہیں، وہ سب کے سب آپ کے بھائی ہیں۔ اسلام ہم سے اس بھائی بندی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ بھائی بندی کا مطالبہ اس لیے ہے کہ تم سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایک اصول تو یہ سمجھایا کہ ایک مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق وہی خیر خواہی ہونی چاہیے جو اپنے سگے بھائی سے متعلق آدمی خیر خواہی رکھتا ہے۔ جو جذبات اپنے بھائی کے متعلق، جو جذبات اپنی بہن سے متعلق رکھتا ہے، جو جذبات اپنے گھر کے فرد کے ساتھ رکھتا ہے، ہمدردی والے جذبات، خیر خواہی والے جذبات، ایثار اور قربانی والے جذبات، ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی اسی طرح کے جذبات رکھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو بہت بہت بلند مقام عطا فرمایا، اور یہ جذبات صرف یہاں تک نہیں بلکہ کمال ایمان کی نشانی بتائی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان میں کمال نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ میں اپنے پڑوس میں اپنے عزیز یا رشتہ دار، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کتنی خیر خواہی کروں۔ کہاں اتنی خیر خواہی آپ کو کرنی ہے جو خیر خواہی آپ کو اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، جو آپ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہو، وہی خیر خواہی، وہی جذبہ ایک مسلمان کے لیے آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ کمال ایمان کی نشانی بتائی۔ کمال ایمان نماز پر، کمال ایمان روزے پر، ایمان کی تکمیل اخلاق پر فرمائی ہے۔ ان عادات و اخلاق پر آپ کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا کہ آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ جو خیر خواہی رکھتے ہو وہ تو ہے ہی ہے، اور آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کون سی خیر خواہی رکھیں؟ فرمایا اس طرح سے خیر خواہ
اپنے پڑوسی کے لیے آپ بن جائیں جس طرح سے آپ اپنی ذات کے لیے خیر خواہ ہیں اور اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے نفع سوچتے ہیں، اسی طرح سے اپنے عزیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی آپ خیر کو سوچیں اور نفع کو سوچیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کا بھائی ہے تو پھر لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ کیا بھلا کوئی بھائی بھی اپنے بھائی پر ظلم کرے گا؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن پر ظلم کرے گا؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی پر ظلم کرے گی؟ کہ جب ایک بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرنے کو گوارا نہیں کرتا، ایک بھائی اپنی بہن پر یا بہن اپنے بھائی پر ظلم کرنے کو گوارا نہیں کرتی، تو اسی طرح سے آپ کو ایک مسلمان پر بھی ظلم کرنا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کی کئی صورتیں۔ اگر آپ نے اپنے مسلمان کو بھائی کو زبان سے اذیت دی، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ نے اس کے مال کو نقصان پہنچایا، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کا معنی صرف تھپڑ لگانا نہیں ہے، ظلم کا مطلب صرف قتل کرنا اور مارنا نہیں ہے۔ ظلم اس کو بھی کہیں گے کہ اپنے مسلمان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں، مسلمان کے لیے ظالم نہیں ہوا کرتا، مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، ولا یسلمہ، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا میں کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، مجھے کوئی اس کی مدد نہیں کرنی، اس لیے کہ میں نے 4 دن پہلے اس کے ساتھ مدد کی تھی، اس نے برا رویہ میرے ساتھ رکھا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا برا رویہ وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ آپ کو جو حکم ہے، مجھے جو حکم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اسلام و ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے پاس موجود ہے اور یہ عظیم الشان کلمہ اس کے پاس موجود ہے، تو لازمی ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے، جانی مدد، مالی مدد، زبانی مدد، کسی بھی قسم کی مدد کر سکتا ہے اور مدد کی استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی مدد نہیں کرتا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ مدد کا محتاج ہوگا تو اللہ بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے اڑوس پڑوس میں، اعزاء اقربا میں، رشتہ داروں میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، اس کو غیروں کے سپرد نہ کیا جائے، اس کو دشمنوں کے سپرد نہ کیا جائے، لوگوں کو اس پر ہنسنے کا موقع نہ دیا جائے، لوگ اس پر ہنسیں اور اس کا مذاق اڑائیں، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، اس کی کسی لاچاری اور مجبوری کی بنیاد پر، اور ہم تماشا دیکھتے رہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ہر موقع پر اس کی مدد کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ فرمائیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ اپنے اقربا، اپنے اعزاء، آج کل تو پڑوس کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، ایک عام مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آج اپنے سگے بھائی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا، آج سگی بہن کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا، آج قریبی جو رشتہ دار، جو محرم رشتے ہیں، ان کی آج کوئی لاج نہیں رکھتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج اب آدمی جی رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے، کما رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی ساری کوششیں صرف اپنی ذات کے لیے۔ یہ مسلمان اپنی ذات کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، یہ مسلمان آیا ہے دوسروں کے لیے، یہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے جینا، اپنی اولاد کے لیے صرف جینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ احسان تو جانور بھی کرتا ہے، لیکن
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، اس دین کے اندر بلند اخلاق یہ ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی بھلائی اور خیر خائی کو سوچو۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا يَحْقِرُهُ، مسلمان کو کبھی حقیر نہیں سمجھا کرتا، مسلمان کو گھٹیا نہیں سمجھا کرتا، مسلمان کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو حقیر نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو گھٹیا اور کمتر سمجھنا، کسی مسلمان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو حقیر اور اس کو ذلیل اور رسوا سمجھنا یا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ڈر یہاں ہوا کرتا ہے۔ دل کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ کا ڈر یہاں ہوا کرتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ایک مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی حقارت کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان اور ایک بہت بڑا معیار بتایا، اپنے ایمان کو پرکھنے کا ایک معیار سمجھایا کہ اگر آپ کی زندگی میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، آپ کا دل اللہ کے خوف اور ڈر سے خالی ہے۔ اور جب دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کے خوف سے خالی ہے تو معنی یہ ہوا کہ دل میں ایمان بھی نہیں۔ اس لیے کہ جتنا دل میں ایمان آتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ آتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد آتا ہے، اللہ کی محبت اتنی بڑھتی ہے، اللہ کا خوف اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہو معاشرے میں یہ آدمی بڑا گندا آدمی ہے، یہ آدمی بڑا برا آدمی ہے، اس کے اخلاق برے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم اپنی طرف سے اچھائی اور برائی کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ فرمایا معاشرے میں سب سے برا انسان، آدمی کی برائی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی۔ باقی سارے عادات اس کے اندر اچھے ہیں، ساری صفات اس کے اندر اچھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، لیکن ایک مسلمان کو حقیر جانتا ہے، ایک مسلمان کی حقارت اس کے دل میں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عادت اور ایک ایسی خصلت اور ایک ایسی برائی ہے کہ جس برائی نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک برائی کسی شخص کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب اس کی اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ برائی مسلمان کو حقیر جاننا ایسی برائی ہے کہ اس نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون قابل احترام ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال قابل احترام ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت قابل احترام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کھڑے ہو کر یوں لوگوں سے پوچھا، بتاؤ کون سا آج دن ہے؟ کہا یہ یوم عرفہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے۔ تو مہینہ بھی احترام والا ہے،
شہر بھی احترام والا ہے، دن بھی احترام والا ہے، تو صحابہ کہنے لگے، ہم سمجھ گئے کہ شاید ہمارا خیال ہونے لگا کہ رسول اللہ شاید آج کے دن کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یوں سمجھایا کہ جس طرح سے آج کا دن قابل احترام اور یہ جگہ قابل احترام اور یہ مہینہ قابل احترام، اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، دوسرے مسلمان کا خون، دوسرے مسلمان کا مال قابل احترام ہے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالے۔ یہ ڈاکہ ڈالنا تو نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے مال لوٹا، لیکن بغیر کسی کی اجازت کے اس کا مال لے لینا، یہ بھی قابل جرم بات ہے۔ میراث تقسیم نہ ہو، تقسیم نہ کرنا، حصہ سارا کا سارا خود دبا لینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے کسی کا بھی مال اس کی اجازت اور اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا یہ حرام ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس بات کی وضاحت کہ ایک مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ایک ضابطہ اور اصول سمجھا دیا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ہر معاملے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے، تو اس کا فارمولہ اور اصول اور قانون اور ضابطہ سمجھایا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ جب تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو گے تو نتیجے میں اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جو اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی سے ایک چھوٹی سی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کی زبان کے دو بول بولنے سے وہ تکلیف اس کی چھٹ گئی، غم اس کا چھٹ گیا۔ کسی قرضے میں مبتلا ہے، آپ نے تھوڑی سی مدد کی، قرضہ اس کا ہلکا ہو گیا۔ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، آپ نے اس کی پریشانی کو ہلکا کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑی پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کا دل خوش کیا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اسی طرح سے فرمایا، مسلمان جب مسلمان کا بھائی ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی برائی کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ پاک اس کی برائی کو چھپا لے گا، اللہ پاک اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، جو کسی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، جو مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ پاک جس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اللہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنا وقت اس طرح سے گزارنا چاہیے، ہمیں اسلامی معاشرے میں اس طرح سے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح سے خیر خواہی کے جذبات ہوں کہ ایک جو سگے بھائی کے ساتھ یہاں سے بھی آگے اپنی ذات کے لیے جو آدمی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ خیر خواہی ایک مسلمان بھائی کے لیے ہو، مسلمان پر ظلم نہ ہو، مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، اور مسلمان کی حقارت کبھی بھی دل کے اندر نہ آئے، مسلمان کے مال کا احترام کیا جائے، اس کی جان کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کا احترام کیا جائے، اور مسلمان اگر کسی پریشانی میں ہے تو اس کے ساتھ مدد کر کے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اگر مسلمان کا کوئی عیب اور برائی سامنے آ جاتی ہے تو اس برائی پر پردہ ڈال کر اور اس برائی کو تشہیر نہ کیا جائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس دنیا میں بے حیائیوں کو عام کرتے ہیں اور لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کی برائیوں کو وہ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا ذلت اور رسوائی کا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان